بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحریض کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قناح کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رماح کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔
ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں: وَيْحًا بَيْنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيْحًا حُمَاةَ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ۔ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے، 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجاجہ اور حمزہ رضی اللہ عنہما نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہی نے اس کے چچا تیمیہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، وہ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ یوں مسلمان چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا،
الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یردہم عنا ولہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھس گئیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر و تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئی تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نابغہ روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری
کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن قیمیہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھیڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا، اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔